بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمين وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مساجد الله بنى الله له في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والبيت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه وفيه خلق آدم وفيه ادخل الجنه ولا اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ تمام احباب سے گزارش ہے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے ابو شہما. جس ضرب سے دل لگانا تھا وہ ضرب لگانا بھول گئے. قابل احترام علماء کرام، میرے معزز عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا ہم سب پر بے انتہا احسان فضل کرم ہوا. اس پاک ذات نے مجھے اور آپ کو اس جمعے کی بابرکت موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری اس جمعے کی حاضری کو اور اس کے دربار میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں عمل کی توفیق سے قبول فرمائے. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کا نظام بنایا. تمام برکتیں، عزتیں، سربلندیاں اس رب العالمین کے لیے جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے. یہ دنیا کا جتنا بھی سارا نظام ہے اللہ نے یہ سارا نظام انسانوں کے لیے بنایا. چاند و سورج کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. جناتوں کو انسانوں کے لیے بنایا. حیوانات کو انسان کے لیے بنایا. نباتات کو انسان کے لیے بنایا. توریت کو انسان کے لیے بنایا. زبور کو انسان کے لیے بنایا. انجیل کو انسان کے لیے بنایا. اللہ کی سب سے بڑی پیاری کتاب دستور حیات قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسانوں کے لیے بھیجا. دنیا کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اور اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے ہی غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے ہی غذا کے واسطے، چاند و سورج ہیں تیرے ہی روشنی کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اور اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. آج دنیا کے اندر انسان یہ ساری چیزوں میں لگ کر جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا اسے بھول کر آج انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک دو آیات اور ایک دو احادیث پڑھی ہے، مختصر سی اس کی تشریح کر کے میں اپنی بات کو پوری کروں. حافظ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہفتے کے 7 دن ہیں، ہر دن سورج نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. ہفتے کے 7 دن ہیں، ہر دن سورج نکلتا ہے، ان دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے جمعہ کے دن آدم کو بنایا، جنت کو اللہ نے جمعہ کے دن بنایا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر جو سرزمین روئے زمین پر اللہ نے جو اتارا وہ جو تھا وہ بھی جمعہ کا دن ہے. پھر آگے نبی نے فرمایا قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کا سردار، دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک نظام ہے. ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کا ایک سرپرست ہوتا ہے، اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں بنائی، ان نعمتوں کی صدر اللہ نے جنت کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اس کا چیئرمین اللہ نے جبرائیل کو بنایا. اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا. بے شمار مہینے 11-12 مہینے اللہ نے بھیجے تو وہ سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا. بے شمار کتابیں، صحیفے، تختیاں اللہ نے دنیا کے اندر اتاری، ان ساری صحیفوں کا، ان ساری تختیوں کا، کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو بنایا. اسی طریقے سے اللہ نے 7 دن بنائے، وہ 7 دنوں کا چیئرمین اللہ نے جمعہ کو بنایا. جمعہ یہ بہت برکت کی چیز ہے. حضرت مولانا اسحاق صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا ہماری مدرسے کی مسجد ہے، اس مسجد کی نسبت ہم نے اپنے والد محترم مرحوم حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے نام سے رکھا ہے. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی مہینہ ہے. مسجد بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت مولانا ابراہیم صاحب مرحوم کے نام سے ہی بنائی گئی ہے. تو 2 برکتیں ہیں، ایک حج کی برکت ہے اور ایک اللہ کے گھر کی برکت ہے، اور تیسری برکت ہے جمعہ کی. اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جس مقصد کے لیے اور جس نام کی نسبت کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے اور اس کے لیے جتنے اہل خیر نے اس مسجد کے لیے ہدیہ، تعاون، امداد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے جان مال میں اللہ برکت نصیب فرمائے. دنیا کے اندر اللہ نے سب سے پہلا اپنا گھر جو بنایا جہاں ساری دنیا جانے کے لیے ترستی ہے، جس سرزمین کو مکہ کہتے ہیں. مکہ جو ہے یہ ساری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے. میں آپ کو اپنے انداز میں
اس مکے کی، اس بیت اللہ کی مختصر سی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو، شریعت کی بات کو اللہ سمجھنے کے اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے گھر کا بنانے کا جو انتخاب کیا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے ایک پتھر دے کر جنت سے مکے میں بھیجا۔ مکہ جہاں ساری دنیا کے لوگ طواف کرتے ہیں، ساری دنیا کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اس مکے کے اندر اللہ نے جب اپنا گھر بنایا، دنیا کا ایک نظام اور ایک اصول ہے، جب کوئی بندہ اپنا گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے یا کوئی کمپلیکس بناتا ہے، تو کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنانے والے یہ پہلے کانٹریکٹر ہیں، پہلے انجینئر، اور ان کے ہاتھ میں جو کام کرنے والے جو لیبر، جس کو ہم لوگ ہیلپر کہتے ہیں، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے جب پتھر گچ اس وقت کا جو مٹیریل تھا وہ رکھنے لگے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس اللہ کے گھر کا کوئی بھی مٹیریل ویسٹ نہ جائے۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے گھروں کا جب پلاسٹر کرتے ہیں تو نیچے سیمنٹ کے تھیلے بچھاتے ہیں، اس لیے بچھاتے ہیں کہ ہمارا یہ سیمنٹ، ریتی، سینڈ ویسٹ نہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنانے لگے، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ بات باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ مٹیریل ویسٹ نہیں ہونا، اس کے لیے جیسے سیمنٹ کے تھیلے ہم لوگ بچھاتے ہیں، اس وقت کی جو چیز تھی وہاں پر بچھایا گیا۔ بچھانے کے بعد اس میں جو کنکر، اس وقت کا جو بھی کیمیکل تھا، گچ جو بھی تھا، وہ نیچے جو کنکر گرے تھے، جو ذرات گرے تھے، وہ سارے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل اس خانہ کعبہ بیت اللہ سے جتنے ذرات لگے ہیں ان سارے مٹیریل کو جمع کرو، ساری چیزوں کو جمع کیا۔ پھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کو ساری دنیا کے اندر ان ذرات کو پھینک۔ حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بیت اللہ سے لگا ہوا جو بھی ریت کا ذرہ، جو بھی کنکر دنیا کے کس کونے میں بھی جا کر گرے گا، انشاءاللہ وہاں پر اللہ کا گھر تبدیل بنے گا۔ تو ماشاءاللہ اتنی والوں کو پتہ نہیں وہ ذرہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام تب گرا تھا، وہ ذرہ یہاں پر دب گیا تھا، بہت دنوں کے بعد نظر آیا۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر اللہ کا گھر بنا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیں اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنے کے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بتائی۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آج ساری دنیا کے اندر تھوڑا جائزہ لیں ہمارا اور آپ کا، ایمان کا جائزہ لیں، اسلام کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں۔ آج کے مسلمانوں کی حالت کیسی ہے؟ ہمارے بلگام کے مرحوم امیر صاحب، اقبال امیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک مرتبہ امیر صاحب جمعہ کی نماز کے لیے بمبئی گئے۔
اب جمعہ میں لوگ جو ہے ایک تو دیر سے آتے ہیں، تو خطبے کا وقت تھا، وہ نوجوان وضو کرنے کے لیے جلدی جلدی وضو کیا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ پہلا فرض ہے پورا چہرہ، دوسرا دونوں ہاتھ، تیسرا مسح کرنا، چوتھا کیا کرنا؟ دونوں پیر دھونا۔ انہیں دونوں پیر نہیں دھویا، انہیں 1.5 پاؤں دھویا۔ کتنا دھویا؟ 1.5۔ امیر صاحب اس کا ہاتھ پکڑا، بولے حضرت، وہ نوجوان بچے سے بولے بابا دونوں پوا میں سے آدھا پاؤں بھی باقی ہے، ذرا دھو لے۔ تو انہیں کیا بولا امیر صاحب کو؟ امیر صاحب کا جملہ ہے یہ حضرت یہ بمبئی ہے، یہاں سب چلتا ہوا، یہ بمبئی ہے یہاں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسلام اور ایمان مسجدوں میں نمازوں میں سب چلا، ایک ملک کے پرانوں کی کارگزاری میں ہمارا پہنچنا ہوا۔ تو وہاں پر بڑے اللہ والے بتا رہے تھے آج ساری دنیا میں 100% مسلمان ہیں، ساری دنیا میں وہ 100% مسلمانوں میں 90% لوگ بے نمازی ہیں۔ کتنے فیصد؟ 90%۔ 100 سال سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے، 100 سال سے مدارس اور جمعیت کا کام چل رہا ہے،